گوشالہ پرستی کے الزام میں قوم بنی اسرائیل کو خدا نے کیسی کیسی سزائیں دیں اور جو لوگ خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ انہیں کن لوگوں کا ہمدم بنائے گا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سورہ نساء کی تفسیر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 5 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور ہمارے فرمان کے مطابق ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھر اور اپنی سرزمین سے باہر نکل جاؤ تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس پر کوئی بھی عمل نہ کرتا، اور اگر وہ اس بات پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اس سے ان کا ایمان زیادہ پختہ اور مضبوط ہو جاتا۔ تو ناظرین یہ تھا آیت کا ترجمہ، اب اس کے نکات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیت پچھلی امتوں پر واجب ہونے والی سخت فرائض و ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مثلاً ایک دوسرے کو قتل کرنے کا فرمان بچھڑے کی پوجا کے کفارے میں بنی اسرائیل کے لیے صادر ہوا تھا، کیونکہ بت پرستی جیسے عظیم گناہ کی تلافی ایک دوسرے کو قتل کرنے اور اپنی سرزمین اور شہر سے باہر نکل جانے جیسے بڑے کفارے ہی سے ہو سکتی ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ اور اس کے نکات۔ آئیے چلتے ہیں اس کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. مومنین اپنے دل میں یہ موازنہ و مقایسہ کریں کہ اگر اس سے بھی سخت فرمان صادر ہوتا تو اس کے مقابلے میں کیا کرتے۔ 2. آزمائش و امتحان کے وقت بہت کم لوگ ہی اپنے ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں اور اپنے وعدے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ 3. طاغوت سے انکار، پیغمبر کی طرف رجوع، پیغمبر کے فرمان اور فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ایک تو تمہارے لیے واعظ و نصیحت ہے اور دوسرے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خیر خواہی اور بہتری ہے۔ 4. نیکی اور خوبی و خوشبختی انسان کے عمل میں منحصر ہے۔ 5. الہی احکام یعنی امر و نہی خدا تعالیٰ کا موعظہ ہیں۔ 6. خدا کی راہ میں جس قدر قدم آگے بڑھتے جائیں گے ثبات قدم اور ایمان میں اسی قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ 7. عمل روح و نفس پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا احکام پر عمل کرنے سے ایمان میں پائیداری آتی ہے۔ 8. الہی ذمہ داری چاہے ظاہر میں ناپسندیدہ اور مشکل نظر آتے ہوں لیکن انسان کی بھلائی اور اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ اب اس سورہ کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اس صورت میں انہیں اپنی طرف سے بہت بڑی جزا عطا کرتے اور انہیں سیدھے راستے کی بھی ضرور ہدایت کرتے۔ ان 2 آیتوں میں کچھ اہم پیغامات کو بیان کیا گیا ہے، آئیے چلتے ہیں ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ 1. نیکی تک پہنچنا، ثابت قدم رہنا، اجر عظیم پانا، راہ مستقیم کا حاصل ہونا، یہ سب کچھ وعظ و نصیحت پر عمل کرنے سے اور ڈٹے رہنے سے ملتا ہے۔
2. نیکی اور اچھائی کے راستے پر قدم رکھنا مزید نیکیوں اور خیر کثیر تک پہنچنے کا سبب ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ اور ہمدم ہوں گے جنہیں خدا نے نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور نیک و صالح لوگ ہیں، اور یہ لوگ کس قدر اچھے رفیق اور ساتھی ہیں۔ یہ سب خدا کی طرف سے فضل و کرم ہے اور علم و آگاہی میں خدا ہی کافی ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب اس میں موجود نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حمد میں الصراط المستقیم کے ساتھ انعمت علیہم قسم کے لوگوں کا ذکر آ چکا ہے، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں الصراط المستقیم کے ساتھ انعم اللہ علیہم قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے علاوہ باقی سب لوگ بے راہ روی کا شکار اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، جبکہ صراط مستقیم کا تعلق بس ان 4 قسم کے لوگوں کی راہ کے ساتھ ہے۔ روایات کی روشنی میں صدیقین کا بہترین نمونہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام اور صدیقہ کا بہترین نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا گیا ہے۔ شہداء سے مراد بھی یا تو وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں مارے گئے ہیں، یا پھر قیامت کے دن اعمال کے گواہ حضرات مراد ہیں۔ دنیا میں انبیاء کے ساتھ ہم نشینی اور رفاقت ان کے سچے پیروکاروں کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا آیت کی مراد آخرت میں ہم نشینی اور رفاقت ہے۔ ترجمے اور نکات کی وضاحت کے بعد آئیے چلتے ہیں پیغامات کی وضاحت کی جائے۔ 1. انبیاء اور شہداء کی راستوں پر چلنے کی سعادت اور اچھے اور رفیق و ساتھی کا ساتھ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان خدا اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ 2. چونکہ اچھے رفیق اور ساتھی انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہیں، لہٰذا دنیا میں بھی انہی خصلتوں اور عادتوں کے حامل افراد کو اپنا دوست و ساتھی بنانا چاہیے۔ 3. رسول کی اطاعت خدائی اطاعت کا پرتو اور نمونہ ہے اور اسی کے طول میں ہے، لہٰذا توحید کے منافی نہیں ہے۔ 4. اطاعت رسول کی جزا سارے انبیاء کی ہم نشینی کی صورت میں ملتی ہے، کیونکہ سارے انبیاء ایک ہی نور سے ہیں اور سب کا مقصد اور ہدف بھی ایک ہی ہے، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کی اطاعت سب کی رفاقت حاصل ہونے کا سبب ہوتی ہے۔ 5. علم الہی فرائض کی ادائیگی کی ترغیب و تشویق کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ 6. نبوت کا مقام صدیقین، شہداء اور صالحین کے مقام سے بالاتر ہے، کیونکہ انبیاء کا نام ان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی تفسیر میں بہت سی اہم باتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے، تو اگر وہ پسند نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں اسے انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہماری بھلائی اسی حکم کو انجام دینے میں ہے۔ تو ناظرین، یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔